اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وقوم نوح، ایک قوم حضرت نوح کی تھی، لما کذب الرسل، جب انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ان کے غرق کو ہم نے لوگوں کی عبرت بنا دی، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھے۔ وعادن، اور قوم عاد کو تباہ کیا، وثمود، اور قوم تمود کو تباہ کیا، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس کو بھی ہم نے تباہ کیا، وقرونا بین ذالک، اس کے درمیانی قومیں بھی تباہ ہوئی، کثیرن، بہت زیادہ، وکلا ضربنا لہ الامثال، یہ قرآن میں ہم ان کی مثالیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں، وکلا تبرنا تدبیرا، ہم نے ان کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالا۔ آیت نمبر 37، 38، 39، پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ جو قومیں اللہ نے ہلاک فرمائی ہیں، آج امت محمدیہ کو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم رحمت للعالمین کے صدقے سے بچے ہوئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی۔ آپ کو جب پتھر پڑتے تھے تو آپ کے خون کے فوارے نکلتے تھے اور بالکل آپ اپنی موت کے قریب آ جاتے تھے، رات کو پھر مرم پٹی کر کے صبح ٹھیک ہوتے، پھر اللہ کی دعوت۔ 950 سال تک آپ نے دعوت دی، اور اس کے باوجود 60 کے قریب بندہ مسلمان ہوئے، 60 کے قریب۔ جب اس پیغمبر کو ستایا گیا، اس پیغمبر پہ الزام طعنے دیے گئے اور مشرک قوم سامنے آتی رہی، اللہ نے پھر ان کو تمام کو تباہ کیا، ان کو غرق کیا، ان کو ہلاک کیا، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا دوست جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا پیغمبر ہوتا ہے، اور پیغمبر کا سب سے بڑا دوست جو ہے خدا ہوتا ہے۔ باقی تمام تعلق اس کے نیچے ہیں۔ رب کا سب سے بڑا قریبی دوست پیارا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا سب سے پیارا حبیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنا بڑا اللہ اپنے حبیب کے ساتھ جب کوئی چھیڑ خوانی کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو برداشت نہیں فرماتے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ غرق کا مطلب ہوتا ہے پانی میں ڈوب کے مرنا۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، کہیں دنیا غرق ہو جاتی ہے۔ غرق غوطے کو کہتے ہیں، ڈبکی کو کہتے ہیں۔ اس پانی میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور پانی تندوروں کی طرح ابلنے لگا اور گرم ترین پانی ہو گیا، اور اس پانی میں یہ جل گئے اور تباہ ہو۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ نوح پڑھتے ہیں جو آگے 29ویں سپارے میں آئے گی۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی آنا چھوڑ، ایک گھر بھی۔ ظاہر ہے کہ تکلیف کا جب درجہ اوپر چلا جاتا ہے تو انبیاء بھی اپنی زبان سے بولنے لگتے ہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان بدبختوں کو آپ نے چھوڑا تو یہ آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالیں۔ ہم بڑے فتنوں میں چل رہے ہیں اس وقت، بہت بڑے فتنوں میں چل رہے ہیں۔ جدھر دیکھیں ہمیں گمراہ کرنے والے ہی نظر آتے ہیں، ہدایت اور سمجھانے اور رہبر والے بہت کم نظر آتے ہیں، اور جہاں ہمارے رہبر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہم جانے سے ہی کتراتے ہیں۔ ان علماء سے ہم دور رہتے ہیں، یار یہ تو پکڑ لیں گے اور یہ سمجھائیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ وہ کہیں گے، سائڈ بھی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے اور دن میں بھی اندھیرا ہو جائے گا، اور خدا کی قسم بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رات کو بندہ ایک بندے کو بلائے گا، بلا کے ایک معاہدہ کرے گا، وعدہ کرے گا، اسٹام ہوگا، گواہ لکھے جائیں گے اور ایک بات طے ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر وہ انکار کر دے گا، صبح اٹھ کر وہ انکار کر دے گا۔ لوگ محلے میں اس بندے کو امانت دار کہیں گے جس کی دہشت جمتی ہوگی۔
لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، لوگ اس کو سلام کریں گے، سلوٹ ماریں گے، لیکن لوگ بیچارے مجبور ہوں گے اور اس کی شر سے بچنے کے لیے ایسا کریں گے، محبت کی خاطر امانت داری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، فطرت اٹھ جائے گی، فتنے برپا ہوں گے۔ رات کو ایک بندے کو پکا مسلمان کریں گے، صبح ہم جائیں گے پتہ چلے گا یہ کافر ہو گیا ہے جی۔ صبح اس کو مسلمان کریں گے، شام کو پتہ چلے گا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کافر ہو گیا۔ اگر ہم آج صبح بھی مسلمان ہیں، شام کو بھی ہیں، دن کو بھی ہیں، 40 سال سے ہیں، 45 سال سے ہیں، 50 سال سے ہیں، تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو قائم دائم رکھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارے ایمان کو اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ حضرت نوح کی جب امت نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور تندور بنا دیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اس میں ان کی بیوی بھی تباہ ہو گئی، ان کا بچہ بھی کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے قوم عاد کو بھی تباہ کیا۔ قوم عاد وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ تو پہاڑوں کو کیلوں سے توڑ دیتے تھے، محل بناتے تھے، بڑے خوبصورت ڈیزائن بناتے تھے، بیسمنٹ بناتے تھے، اس کے نیچے بیسمنٹ بناتے تھے۔ آج بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو گوگل پہ اور ان جگہوں پہ قوم عاد کے محلات ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ قوم عاد۔ یہ قوم سمود تھی جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، جنہوں نے کہا کہ جناب یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اگر اونٹنی آ جاتی ہے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ اچھا جب اونٹنی اللہ نے معجزے کے طور پہ دکھا دی تو پھر انکار کر دیا، پھر اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاٹے تو اللہ کا پھر ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا، اصحاب الرس۔ رس جو ہوتا ہے نا وہ کنویں کے کنارے کو کہتے ہیں، جس جگہ پانی کا کنواں ہوتا ہے اس کی سائڈ پہ بھی آپ نے دیکھا اکثر خانہ بدوش جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر لگا دیتے ہیں، ان کے جانور قریب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ قوم سمود کے کچھ لوگ تو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ چھپ چھپا کے یہاں ایک کنویں کے کنارے پہ آباد ہو گئے تھے، مگر یہ بھی مشرک تھے۔ اللہ نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا ہے، قوم سمود کو بھی تباہ کیا ہے، اور قوم رس جو تھی کنویں کے کنارے پہ آباد تھی، ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ تباہ کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے فدمرناہ تدمیرا، ہر ایک کو ہم نے پورا پورا تباہ کیا، پورا پورا۔ لیکن آج ہمارے گناہوں کی ایوریج آپ دیکھیں، ہماری عوام کی ایوریج آپ دیکھیں، ہمارے آلات موسیقی آپ دیکھیں، ہمارے ہاں سینمے آپ دیکھیں، ہمارے ہاں فلمیں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں ایکٹر دیکھیں، ہمارے ہاں اداکارہ دیکھیں، ہمارے ہاں نمائش کی اور لباس کی نشو و نما کرنے والی نوجوان لڑکیاں دیکھیں، مختلف قسم کی بریک جو ہوتی ہے اس کے اندر جو شو کر رہے ہوتے ہیں، شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں۔ پھر کتنے منصوبے یہاں پہ بنتے ہیں، کتنے زنا کے اڈے یہاں پہ لائسنس کے ذریعے منظور ہوتے ہیں، کتنے شراب کے اڈے یہاں پہ لائسنس کے ذریعے منظور ہوتے ہیں۔ اس گناہ کے دھبلے کے باوجود بھی آج ہمارے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا جس طرح کا عذاب پہلی امتوں پہ آیا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ پوری امت کو تباہ کر دو۔ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے کہ اللہ میری امت کو اکٹھا ہلاک نہیں کرنا۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ آج بھی دیکھیں کسی کسی جگہ عذاب کا ٹکڑا آتا ہے، باقی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان ایک دن مر جائے، ایسا نہیں ہے، ورنہ شرک ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، نفاق ہمارے ہاں بھی ہے، سود ہمارے ہاں بھی ہے، شراب خوری ہمارے ہاں بھی ہے، جوا ہمارے ہاں بھی ہے۔ بلکہ جو ملک شراب کے اندر بالکل آزاد ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 1 نمبر شراب ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے بھائی؟ 1 نمبر شراب۔ اللہ کہتے ہیں قوم عاد گئی، قوم سمود گئی، اصحاب رس گئے، قوم نوح گئی، تمام تباہ ہو گئے، تمام ہلاک ہو گئے، تمام برباد ہو گئے۔ تم کون سے کوئی اللہ کے ولی ہو، مگر تم بھی گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، مگر رحمت للعالمین کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یار میرا یہ حبیب ہے، میرا یہ پیارا ہے، اگر اس کی ساری امت کو گناہوں میں ڈبو کے مار دوں گا اور جہنم میں داخل کر دوں گا تو حبیب کا افسوس جو ہوگا اس کا ازالہ کون کرے گا قیامت؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمبخت جو ہیں وہ کم از کم توبہ کر لیں یار۔ چلو کچی پکی کر رہے ہیں، اللہ ان کو سچی کر دے گا، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔
یہ لیلۃ القدر کسی امت کو ملی ہے پہلے؟ اللہ نے ہمارے نبی کی تسلی کی خاطر یہ لیلۃ القدر اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ جمعہ کی نماز کہاں ہوتی تھی؟ آج اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ رمضان کے روزے فرض پہلے نہیں تھے، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں اللہ نے یہ روزے ہمارے پر فرض فرما دیے۔ یہ چھوٹے اعمال، بڑے اعمال، اجتماعی اعمال، تھوڑے وقت میں بہت بڑے گناہوں کو دھویا جاتا ہے، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفات ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ہم یہ مثالیں آپ کو دے رہے ہیں، قوم نوح والی، قوم عاد والی، قوم سمود والی، قوم ہود والی، ان مثالوں کو دیکھ کر مذاق نہ سمجھنا۔ وہی اللہ ہے، وہی عذاب لا سکتا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس طرح ہی تباہی ہو سکتی ہے، اس طرح ہی بربادی ہو سکتی ہے، اس طرح ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر جب زلزلے آتے ہیں تو ایک کنارہ تھوڑا سا تباہ ہوتا ہے، باقیوں کو اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے ایک کنارہ تباہ ہوتا ہے، باقیوں کو اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ جب کوئی اور طوفان آتا ہے ایک کنارہ تباہ ہوتا ہے، باقیوں کو اللہ سمجھا دیتے ہیں۔ اس کو ہم سنجیدگی سے لیا کریں، اللہ کی سزاؤں کو اپنے دماغ میں رکھا کریں۔ اپنی تمام قومیں جو پہلے گزری ہیں ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے ہم ان کو سامنے رکھا کریں، اور اللہ کی پکڑ کو سخت رکھا کریں، اللہ کی قدرت کو سخت رکھا کریں۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، اللہ سے ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ سے ڈر پیدا ہوگا تو گناہوں سے رک سکتے ہیں، ورنہ ان گناہوں کے فتنوں میں ہم بہہ رہے ہیں اور تنکوں کی طرح سمندر میں بہتے جا رہے ہیں، اور شیطان ہمیں کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کی طرف، زنا کی طرف، شراب کی طرف، حرام کی طرف، جوئے کی طرف، انشورنس کی طرف، بیمہ پالیسیوں کی طرف، لکی بولی والی کمیٹیوں کی طرف، ہر طرف حرام 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 حرام۔ بس آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ وہ کھا سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال بات کر، آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حرص سے پاک اور قناعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی